إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلم الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل حبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خزان محترم آیت کریمہ کے ذیل میں مسلسل میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں ارشاد ہوتا ہے جو بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور اس کے عمل کی اسے بہترین جزا عطا کریں گے۔ عزیزان محترم، اس مقام فکر پر ایک دو باتیں گزارش کرنی ہیں اور سر دست کچھ فرمائشات بھی ہیں، اسے بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان مجلسوں کو کمتر نہ سمجھا جائے، یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ ہمارا پورا دین کا اسٹرکچر انہی مجلسوں پر قائم ہے۔ یہ مجلس وہ ہے کہ جو ایمان کو اور عمل کو دونوں کو ملاتی ہے۔ عمل کو قرآن کہتے ہیں، ایمان کو اہل بیت کہتے ہیں، لہذا ایمان و عمل بلکہ قرآن و اہل بیت دونوں ان مجلسوں میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ لہذا کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ ہمارے بچے مجلسوں میں آیا کریں اور مجلسوں سے کبھی غفلت اختیار نہ کریں۔ مجلس وہ ثمر بخش جگہ ہے کہ جہاں پر ہر سن و سال کے افراد کو کچھ نہ کچھ بہرحال مل جایا کرتا ہے۔ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ سب کے اسٹینڈرڈ الگ ہیں۔ اسکول میں وہ بچے جاتے ہیں کہ جو ابھی تعلیم کی ابتدا کرتے ہیں، مگر دھیرے دھیرے جب سیکھ لیتے ہیں تو وہی بچے کالج یونیورسٹی تک جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ معیار ان کا بلند ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک معیار بنایا گیا ہے اور اسی اعتبار سے تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہ مجلس کا فیض ہے اور اس کی برکت ہے کہ ہر سن و سال کے افراد ان مجلسوں سے کسب فیض کرتے ہیں۔ لہذا میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اور آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ مجلس میں اسی طرح سے شرکت کریں کہ جیسے ہم نماز میں شرکت کرتے ہیں، دونوں اپنی جگہ پر انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر یہ بات اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ایک اور بھی طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا
کہ دین اسلام کو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قربانیوں سے بچایا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ امام نے جو قربانی پیش کی تھی، جس مقام پر پیش کیا تھا وہاں قریب میں کوئی آبادی نہیں تھی، قریب میں کوئی ایسے وسائل نہیں تھے کہ اس کی خبر کہیں اور پہنچتی۔ یہ خبر بھی کوفے پہنچی ہے تو کئی دن کے بعد پہنچی ہے۔ کوفے والوں کو بھی یعنی عوام کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہو گیا، مگر یہ کمال حضرت زینب کا تھا کہ انہوں نے تبلیغ کی ذمہ داری اپنے سر لیا ہے۔ تو قربانی کے مرحلے کو امام حسین نے طے کیا، اور قربانی امام حسین کی تشہیر جناب زینب نے کیا ہے۔ کبھی کوفے میں کیا، کبھی شام میں کیا، کبھی یزید کے دربار میں کیا، کبھی ابن زیاد کے دربار میں کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ یزید نے جو راستہ طے کیا تھا قافلہ لے جانے کے لیے شام کے لیے، تو ان راستوں سے قافلہ جا رہا تھا کہ جدھر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو، غیر مذہب کے افراد ہوں، اس طرف سے اس قافلے کو گزارا گیا۔ آپ میپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوفے آیا ہے، پھر کوفے سے یہ بغداد بصرہ ہوتا ہوا ترکیہ کے کچھ حصے کو کور کیا ہے، پھر وہاں سے وہ لبنان گیا ہے، اور لبنان سے ہوتا ہوا وہ پھر شام آیا ہے۔ ان جگہوں سے گزارا گیا ہے جہاں کوئی اسلام کا جاننے والا نہیں، پیغمبر کا جاننے والا نہیں، اہل بیت کا کوئی چاہنے والا نہیں۔ ان قافلوں سے گزارا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تو حضرت زینب کا کارنامہ ہے کہ جہاں گئی وہاں قربانیاں حسین کو اجاگر کرتی چلی گئی ہیں، اور پوری دنیا کو بتاتی چلی گئی ہیں کہ حسین کی عظیم قربانی کا فلسفہ کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہی شہزادی زینب ہیں کہ جب شام سے رہائی ہوئی ہے اور واپس آئی ہیں مدینہ طیبہ، تو آنے کے بعد آپ نے وہ جو پہلے درس دیا کرتی تھی، جس کا ذکر میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں کیا تھا، اس درس کا سلسلہ پھر شروع کیا، مگر ایک اہتمام کے ساتھ کہ پہلے جو درس دیے جاتے تھے اس میں تبرک تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، مگر اب جب شہزادی زینب نے درس دینا شروع کیا تو دو اضافے کیے ہیں۔ ایک اضافہ یہ کہ درس کے بعد مصائب حسین بھی پڑھتی تھیں، اور اس کے بعد تبرک بھی تقسیم کرتی تھیں۔ بیان یہی طریقہ امام سجاد کا بھی تھا، اور یہی طریقہ جناب زینب کا تھا۔ یعنی یہ مجلس کا جو شیپ ہے کہ کسی اور نے نہیں، جناب زینب نے دیا ہے۔ یہ مجلس طریقہ ہے جناب زینب کا۔ تو قربانی حسین نے دین کو بچایا، قربانی حسین کو زینب نے بچایا، زینب کی خدمتوں نے مجلس نے زینب کی خدمتوں کو بچایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجلس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا افادیت ہے۔ اور عزیزو، یہ روایت کثرت سے پائی جاتی ہے کہ جہاں پر مجلس ہوتی ہے وہاں معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تو اب اس کی فضیلت کو اور کیا بیان کیا جائے کہ جہاں پر بزم میں ائمہ ہو، بزم میں ملائکہ ہو، اور وہاں پر مومنین بھی تشریف فرما ہوں، مومنات بھی تشریف فرما ہوں، تو اس سے زیادہ برکت کوئی جگہ ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے کو ہم بے حد اہمیت دیں۔ مدرسہ یہاں پر جو سنڈے اسکول ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمیں وقت نہیں مل پاتا ہے کہ اس کو ہر روز اسکول کھولا جا سکے، لیکن جو سنڈے کو کھلتا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ مصروف رہتے ہیں، لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ہر مصروفیت سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ساری مصروفیت کو بالائے طاق رکھ کے اپنے بچوں کو اسکول میں لے آئیں، اس لیے کہ یہی عمر ہوتی ہے بچوں کی تربیت کی، یہی عمر ہوتی ہے بچوں کو سکھانے کی۔ ابھی ان کے ذہن بالکل تازہ ہوتے ہیں، ان کے لوح ذہن پر جو پہلا نقش ابھارا جائے گا وہ نقش آخر کہلائے گا۔ اب دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں بچوں کو نہیں پتا، لیکن بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل وہ آتی ہے، وہ سلیٹ آتے ہیں اور اس پر بچے لکھتے ہیں، لکھ کے اسے مٹا دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مٹانے کے باوجود بھی جو پہلی دفعہ لکھا گیا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے، مدھم ہو جاتا ہے، مٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچوں کا ذہن جو ہے ایک سادہ تختی کے مانند ہے، اس سادہ تختی پر جو پہلے نقوش ابھارے جائیں گے انہی کو نقش آخر کہا جائے گا۔ لہذا ان بچوں کے ذہن پر ہم دین کے، مذہب کے، اسلام کے
اور اہل بیت کی تعلیمات ہے، شریعت کی باتیں ہیں، یہ چیزیں جب ہم ان کے لوح نقش پر ابھاریں گے تو یاد رکھیں یہ ہمیشہ بچوں کے کام آئے گا۔ بچے بڑے بھی ہو جائیں گے، کالج اور یونیورسٹی میں بھی جانے لگیں گے، تب بھی انہیں ماں کی دی ہوئی تربیت، اسکول کی دی ہوئی تربیت، آپ کی بتائی ہوئی نصیحتیں وہ کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو آپ لوگ پیش نظر رکھیے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہماری رستگاری ہے۔ باقی بچوں کو وقت دینا بے حد ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں شاید تھوڑا سا آپ کو وقت لگ رہا ہے، مگر اس بات کا خیال رکھیے گا، جو لوگ کہتے ہیں 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جاب کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ جائے 2-4 گھنٹے کی اور جاب کر لیں، یہ مسلسل اپنے بدن کو تھکا رہے ہیں، یہ کوئی بڑا اچھا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ جو جسم کو تھکا رہے ہیں تو یہ چند سال کے بعد جب جسم تھک جائے گا تو پھر آپ کسی بھی کام کے لائق نہیں رہیں گے۔ لہذا اتنا ہی کام کریں کہ جتنا جسم برداشت کر سکتا ہے، تاکہ زیادہ دنوں تک آپ کام کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ آپ اتنا وقت نکالیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ وقت ہمارا جو گزارنا ہے یہ بے حد اہم ہے، تاکہ بچوں کو کبھی بھی اس کا خیال نہ آئے کہ ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے، ہمارا کوئی نگہبان نہیں ہے، ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ میں جو آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کر رہا تھا، اگر وہ چیزیں اگر ذہن میں ہیں تو اسی سلسلے گفتگو کو تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں آگے بڑھا دوں کہ پروردگار عالم نے انسان کو روح اور جسم کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ اللہ نے جسم کو اس لیے رکھا ہے تاکہ روح کے کمالات کا اظہار جسم کے ذریعے سے ہو جائے۔ اللہ نے کمالات کو روح میں رکھا ہے، اظہار کمال کے لیے اللہ نے جسم کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کے پاس اب اس روح کے بہت سے نام ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 10 نام اس کے دیے گئے ہیں۔ روح بھی اسے کہتے ہیں، اسی کو نور بھی کہتے ہیں، اسی کو عقل بھی کہتے ہیں، اسی کو قلب بھی کہتے ہیں، اسی کو نفس بھی کہتے ہیں، بہت سے اس کے نام ہیں۔ اور نام اسی لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ہم پہچانیں کہ اس کے کمالات کیا ہیں۔ صرف روح نہ سمجھیں بلکہ جتنے بھی نام ہیں سبھی کو روح کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے انسان کو اس لیے باکمال بنایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کیا ہے۔ عقل سب سے بڑا جوہر ہے، ورنہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آنکھ وہاں بھی ہے، آنکھ یہاں بھی ہے، زبان وہاں بھی ہے، زبان یہاں بھی ہے، سنتا وہ بھی ہے، سنتے آپ بھی ہیں، چلتا پھرتا وہ بھی ہے، چلتے پھرتے آپ بھی ہیں، خواہشات وہاں بھی پائے جاتے ہیں، خواہشات آپ کے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ جانور کا ہر عمل اس کی خواہش کا تابع ہوتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کی عقل کا تابع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سب سے بڑا جوہر جو ہمیں عطا کیا ہے اس جوہر کو عقل کہتے ہیں۔ عقل کو نبی باطن بھی کہا گیا ہے۔ عقل ہماری سب سے بڑی رہنما ہے۔ یہی نہیں بلکہ ارشاد ہوتا حدیث ہے، امام ارشاد فرماتے کہ العقل خاندان زہرا کے دشمنوں پہ لعنت اور آئے خوشنودی شہزادی سیدہ بلند تر صلوات۔ معصوم ارشاد فرماتے العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل ہی کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے۔ وَاقْتَصَبَ بِهِ الْجَنَانُ، اور عقل ہی کے ذریعے سے انسان جنت کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب عقل ہوگی تو اپنے پروردگار کو پہچانے گا، عقل ہوگی تو وہ پیغمبر کو پہچانے گا، عقل ہوگی تو وہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرے گا، عقل ہوگی تو وہ عبادت الہی کرے گا۔ ورنہ وہ عبادت کس لائق ہے کہ عبادت کر رہے ہیں مگر ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ ہم عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ عبادت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ عبادت اس کی جاتی ہے کہ جو سب سے بلند ہو۔ بنیادی تقاضا عبادت کا یہ ہے کہ اس کی جائے جو سب سے بلند ہو۔ اب دنیا والے عقل رکھنے کے باوجود بھی یہ نہ سمجھ سکے کہ سب سے بلند کون ہے۔ انہوں نے اپنے عقل پر اعتبار کیا تو کبھی پہاڑ بلند آیا تو اس کے سامنے سر جھکا دیا،
کبھی دریا ان کو بلند نظر آئے تو اس کے سامنے سر جھکا دیا، کبھی درخت نظر آیا تو اس کے سامنے سر جھکا دیا، کبھی چاند اور سورج نظر آئے تو اس کے سامنے سر جھکا دیا، مگر وہ سمجھے ہی نہیں کہ بلند کون ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان عقل کا استعمال کرے تو اسے پتا چل جائے گا کہ سب سے زیادہ بلند وہی ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جو انسان کا خالق ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے، یہ عقل بھی کہتی ہے۔ لہذا انسان نے اگر اس چیز کو سمجھ لیا ہوتا، اس لیے کہ خدا کے وجود کے بارے میں ہم کوئی دلیل پیش نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ خدا کا وجود ہماری فطرت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ نہیں کہا کہ خدا ہے، قرآن میں بھی پروردگار نے قل هو اللہ احد، پیغمبر کہہ دیجئے اللہ احد ہے، اللہ احد ہے، یہ قرآن کہہ رہا، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ پہلے کہنا چاہیے تھا کہ خدا ہے، پھر اس کے بعد کہا جاتا خدا ایک ہے، مگر یہ نہیں کہا گیا۔ اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ بات تو فطرت سے طے ہے کہ اگر کوئی نہ ہوتا تو ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں، ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک پیدا ہونے والا ہے، تو جو پیدا کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں خالق، جس کو اس نے پیدا کیا اسے کہتے ہیں مخلوق۔ اب خالق اتنا بلند ہے کہ وہ قابل عبادت ہے، جب قابل عبادت ہے تو اس کو کہتے ہیں معبود، اور جو اس کی عبادت کرتا ہے اسے کہتے ہیں عبد۔ اب عبد و معبود کو جو رشتہ جوڑتا ہے اسے کہتے ہیں عبادت، اور یہ عبادت کا سلیقہ اور طریقہ کون سکھائے گا؟ اسی کے لیے آل محمد علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آل محمد کو پیدا کیا گیا تو نور سے پیدا کیا گیا، بھیجا تو بشر بنا کے بھیجا۔ ایک کیفیت نور ہے اور ایک کیفیت بشر ہے۔ جب آل محمد اللہ سے رابطہ کرتے ہیں تو بحیثیت نور کرتے ہیں، جب بندوں سے رابطہ کرتے ہیں تو بحیثیت بشر کرتے ہیں۔ نور اس لیے بنایا کہ وہاں سے لینے میں غلطی نہ کرے، بشر اس لیے بنایا کہ یہاں دینے میں غلطی نہ کرے۔ لہذا اس کیفیت میں ہی نہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو عقل سب سے بڑا جوہر ہے کہ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، یہ عقل ہے جو ہمیں خیر و شر میں تمیز کا سلیقہ سکھاتی ہے، یہی عقل ہے جو اچھے اور برے میں تمیز پیدا کرتی ہے، یہی عقل ہے جو نفع اور نقصان کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ ہر جگہ ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ عقل بہت اہم ہے۔ تو اب عزیزو، آپ نے دیکھا انسان اور جانور میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق کیا ہے؟ عقل کا فرق ہے۔ جانوروں کے پاس خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ انسانوں کے پاس اللہ نے عقل اور خواہش دونوں دیا ہے۔ اب یہ کمال انسانیت ہے کہ انسان اگر اپنی خواہش پر اپنی عقل کو غالب کر دے تو ملائکہ سے بھی بہتر ہو جائے گا، اور اگر اپنی عقل پر اپنی خواہش کو غالب کر دے گا تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ عقل کو نقطہ اعتدال میں رکھے تاکہ انسان کہے جانے کے وہ لائق ہو۔ تو اب آپ دیکھیں جتنے انبیاء آئے ہیں اسی عقل کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اب جب انبیاء عقل کی ہدایت کے لیے آئے ہیں تو یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے، اس لیے کہ واضحات میں سے کہ جب نبی عقل کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو جو نبی جس عہد میں آئے گا اس عہد میں امت سے زیادہ عقل نبی کی ہوگی۔ اگر امت سے زیادہ بلند عقل نبی کی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ ہدایت کرنے والا ہمیشہ بلند ہوتا ہے ان لوگوں سے جو ہدایت لینے والے ہوتے ہیں۔ تو جو ہدایت کرنے والا اس کی عقل اور ہوگی، اور جو ہدایت لینے والا ہے اس کی عقل اور ہوگی۔ ہدایت دینے والا نبی ہے، ہدایت لینے والے ہم ہیں، تو اس کی عقل کا مقام اور ہوگا، ہماری عقل کی منزل اور ہوگی۔ اب یہ سلسلہ چلا، اب یہ سلسلہ نبی تک آیا۔ حضور سرور کائنات آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، عالمین کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، عالمین کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، عالمین کے لیے امام بن کر آئے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا عظیم نبی ہوگا۔ جب نبی عظیم ہوگا تو اس کی عقل کتنی عظیم ہوگی۔ توجہ کریں گے؟ میں آپ طور سے فکری باتیں پیش کر رہا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں گے تو آپ پہچانے عزیزوں کہ حضور سرور کائنات عظیم نبی، ان کی عقل کا عالم کیا ہوگا۔ تو جس نبی کو اللہ نے عقل کل بنا کر بھیجا ہے، اس نبی کی عقل پر اگر نبی کی امت والا شبہ کرے تو اس سے زیادہ بے عقل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بے عقل کون ہو سکتا ہے؟ تو اب نبی عقل کل بن کر آئے ہیں، بلکہ
آپ کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے اپنا ہی ایک شعر سنا دوں کہ عقل کل پر بھی ہے ہزیاں کا تصور توبہ، عقل کل پر بھی ہے ہزیاں کا تصور توبہ، ذہن کچھ آپ کا بیمار نظر آتا ہے۔ ان تمام بیماروں اور خاندان زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ تو آپ نے پہچانا عزیزو کہ نبی عقل کل کے مالک ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے پروردگار نے بھیجا ہے۔ تو اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی نے ہماری ہدایت عقل کے ذریعے سے کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو یہ اجازت نہیں دی کہ عقل کے ذریعے سے ہماری ہدایت کریں، اور ارشاد ہوتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے میرے حبیب آپ جو کچھ بھی کہیں گے ہمارے حکم سے کہیں گے، جو کچھ بھی کریں گے ہمارے حکم سے کریں گے۔ تو پروردگار نے پیغمبر کو پابند عقل نہیں کیا، پابند وحی کیا ہے۔ عقل رکھنے کے باوجود بھی پروردگار عالم نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ پیغمبر کوئی بات اپنی عقل سے کہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں عقل بھی مخلوق ہے، اور عقل جب مخلوق ہے تو ایک موقع وہ آئے گا کہ عقل ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص بڑا پڑھا لکھا، فرض کر لیں مجھ جیسا ایک جاہل انسان، اور ایک مرجع تقلید ہے، اتفاق سے دونوں کا انتقال ایک ساتھ ہوا، قبر میں گئے تو فرشتوں نے دونوں سے ایک ہی سوال کیا۔ وہ تو مرجع تقلید ان سے ذرا مشکل سوال کر لیا جاتا، مگر ان سے بھی من ربک کا، من کتابک کا، من دینک کا، من قبلتک کا، یہی سوال ہوا، اور یہی سوال ہم سے بھی کیا جا رہا۔ فرشتے یہی ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں، معبود ہو تو پڑھے لکھے، ان سے کچھ علمی سوال کر لے۔ کہا نہیں، اب مرنے کے بعد سب برابر ہو گئے، سب سے سوال ایک ہی جیسا کیا جائے گا۔ تو عزیزو جب مرنے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں تو عقل کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پروردگار عالم نے منزل ہدایت میں پیغمبر کو پابند وحی قرار دیا ہے، پابند عقل نہیں قرار دیا ہے، کہ پیغمبر عقل سے کوئی بات نہیں بلکہ وحی کے ذریعے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں شریعت کے بہت سے احکامات ہیں جس کو عقل نہیں مانتی ہے، اور عقل جس چیز کو مانتی ہے شریعت اسے تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو اختلاف ہوا کہ نہیں عقل اور شریعت میں؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، میں جلدی پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت کے اندر بات کو ختم کر دیا جائے۔ یا ایھا الذین کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو واجب قرار دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ تمہاری عقل اسے پسند نہیں کرتی۔ حکم شریعت یہ ہے کہ قتال کرو، اور عقل اسے پسند نہیں کرتی، تو عقل و شریعت میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر ارشاد ہوتا عَسَىٰ أَن تُكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت سی ایسی چیزیں جسے تم پسند نہیں کرتے ہو مگر تمہاری شریعت اسے پسند کرتی۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور بہت سی چیزیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں مگر خدا اسے پسند نہیں کرتا ہے، شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ تو عقل و شریعت میں ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے پروردگار عالم نے ہمیں پابند عقل نہیں بنایا ہے، پابند شریعت بنایا، پابند وحی بنایا ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ لیں تو اس بات کو بھی آپ پہچان لیں اس منزل پر کہ ہدایت کتنا اہم کام ہے۔ ہدایت سوائے معصومین کے کوئی کر نہیں سکتا۔ اور ہدایت کب سے شروع ہوگی؟ ہدایت کا کام کب سے شروع ہوگا؟ ظاہری طور سے دیکھیں تو جناب آدم ہادی بن کر آئے تھے۔ جناب آدم ہدایت لینے کے لیے نہیں آتے، ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت ہے، اور سب سے پہلی شخصیت جب ہے تو ہادی بن کر آئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور یہ ساری جو نسل انسانی دکھائی دے رہی ہے یہ اولاد آدم کہلاتے ہیں۔ تو آدم سے پوری نسل چلی ہے، آدم آئے ہدایت کرنے کے لیے۔ ہماری دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ یہاں دیکھیں کہ جب فرش بچ گیا، مائک لگ گیا، لوگ آ گئے تو آپ نے کہا بسم اللہ مجلس پڑھیے۔ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب سب آ جاتے تو آخر میں بلایا جاتا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، مگر خداوند کریم نے ابھی لوگوں کا انتظار نہیں کیا، پہلے ہی آدم کو بھیج دیا۔ معبود ایسا کیوں ہے؟ پہلے لوگ آ گئے ہوتے تو آدم کو بھیجتا۔ پروردگار آواز دے رہا
کہ اگر آدم کو پہلے نہ بھیجتے تو بڑی آسانی سے یہ انسان کہہ دیتا ہم موجود تھے، کوئی ہمیں راستہ دکھانے والا نہیں تھا، ہم منزل تک جانے والے تھے، کوئی پہنچانے والا نہیں تھا، علم حاصل کرنے والے موجود تھے، پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پروردگار نے آدم کے سناٹے کو راہنما سے توڑا ہے، راہ پیما سے نہیں۔ پروردگار نے کائنات کا وجود اول راہبر کو بنایا ہے، راہرو کو نہیں۔ لہذا مزاج الہی کو پہچان لے، جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تو اللہ کا نمائندہ تھا، اور جب کائنات میں کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی نمائندہ پروردگار ہوگا۔ نعرہ حیدری۔ یہ بات تو ہم نے مان لیا کہ جناب آدم پہلے نبی، پہلے خلیفہ، پہلی وہ ذات کہ جو ہدایت کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، تسلیم ہے ہمیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کا وجود تو آدم سے پہلے ہے اور وہ بہکا ہوا تھا، تو پھر بات تو وہیں پر پہنچی کہ معبود بہکانے والا تو پہلے پیدا ہو گیا اور ہدایت دینے والا بعد میں پیدا ہو رہا، تو نظام ہدایت معطل ہو کے رہ جائے گا، خراب ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا الذی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، اور مولا کہتے ہیں الذی کنت وسیعا، میں اس وقت سے وسیع ہوں جب سے آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ تو پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، علی اپنی وصایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب یہ دنیا نہیں بتا سکتی کہ کب سے نبی ہے، اس لیے کہ نبی یہ نہیں کہتے کہ میں تھا، نبی یہ کہتے ہیں میں نبی تھا۔ نبوت عہدہ ہے، تو جب عہدہ اتنا قدیمی ہے تو وجود پیغمبر کتنا قدیمی ہوگا، وجود پیغمبر کتنا قدیمی ہوگا، تو یہ کون بتائے؟ اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے پیغمبر کو خلق کیا۔ پیغمبر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی اسی نور کے دو ٹکڑے ہیں، اور اس کی دلیل آپ قرآن کریم میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا وجود ان کا ہے۔ اس لیے کہ جہاں جہاں گفتگو ہو رہی ہے، اب گفتگو کا مزاج پہچانے، قرآن کی ایک سبات پڑھیں بنا ایک آیت آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ جہاں ارشاد ہوتا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پروردگار نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب آیت کا یہی ترجمہ ہے کہ یہ تو لفظی ترجمہ کر دوں ایک ایک لفظ کا کہ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کریے جب آپ کا پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس جملے سے نہ تو آدم مراد ہے اور نہ ملائکہ مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب منصوبہ الہی بن رہا تھا تو کوئی مخلوق تھی جس سے خطاب الہی ہے، جس سے خطاب الہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو بہت سے مقامات پر اسی طریقے کی گفتگو کی گئی ہے۔ مثلا جناب ابراہیم جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، پروردگار کہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار، ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ پالنے والے ہماری اس محنت کو قبول کرنا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ پالنے والے ہماری محنت کو قبول فرما۔ اب بتائیں نہ اس سے جناب ابراہیم خطاب ہے نہ جناب اسماعیل سے خطاب ہے، کوئی ہے کہ جس سے خطاب ہے۔ اب سوچنا آپ کا کام وہ کون ہے کہ جس سے خطاب ہے۔ اور اسی طریقے سے میں بے شمار بہت سی آیتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ ایک آخری مقام پر پروردگار نے ایک اجتماعی خطاب کیا ہے، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارا پروردگار نبیوں سے یہ عہد و پیمان و میثاق لے رہا تھا، میثاق لے رہا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبی جو ہم نے تمہیں جو کتاب دیا ہے، جو حکمت دیا ہے، اس کے بعد ایک نبی آئے گا، لما
जो हमने तुम्हें किताब और हिकमत दिया, उसके बाद एक नबी आएगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन, एक नबी आएगा, तो तुम्हारा काम यह है कि लतुमिनुन्ना बिही व लतंसरुन्नहु, तो उस नबी पर ईमान भी ले आना और उसकी मदद भी करना। सारे नबियों से खिताब है। इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसरुन्नहु। तो देखो, जो नबी आएगा वो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करेगा, तुम्हारी नबूवत की भी तस्दीक करेगा। ऐ नबियों, तुम्हारा फरीजा ये है कि उस आखिरी नबी पर ईमान ले आना और उसकी मदद करना। ये खिताब नबियों से परवरदिगार आलम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हर अहद में पैगंबर इस्लाम मौजूद रहे हैं, इसलिए कि वो तस्दीक करने, आदम की तस्दीक करेंगे, नूह की तस्दीक करेंगे, मूसा और ईसा की तस्दीक करेंगे, सारे नबियों की तस्दीक करेंगे। तो तस्दीक करने वाला वो होता है कि जो शाहिद होता है, तस्दीक वो करता है जो देखता है। तो अजीजों, अगर परवरदिगार कह रहा है कि वो आखिरी नबी तस्दीक करेगा, तो इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी हर जमाने में रहा है। आदम बन रहे हैं, ये देख रहे हैं, नूह बन रहे हैं, ये देख रहे हैं, इब्राहिम बन रहे हैं, ये देख रहे हैं, इस्माइल बन रहे हैं, ये देख रहे हैं, मूसा और ईसा बन रहे हैं, ये देख रहे हैं। तभी तो तस्दीक करने वाले हैं, तभी तो तस्दीक करने वाले हैं। अच्छा, अब ये तुम्हारी तस्दीक करने वाले हैं, तो तुम्हारा फरीजा ये है कि उस नबी पर ईमान ले आना। लतुमिनुन्ना बिही, ऐ नबियों, तुम्हारा फरीजा ये है कि उस पर ईमान ले आना। तो जिस पर ईमान लाया जाता है उसे मौला कहते हैं, और जो ईमान लाता है उसे मोमिन कहते हैं। तो अब नबी के और तमाम अंबिया और हुजूर सरवरे कायनात के दरमियान रिश्ता क्या बनेगा कि हुजूर सरवरे कायनात सारे नबियों के मौला हैं और सारे नबी हुजूर के मोमिन हैं। तवज्जो करें, हुजूर के मोमिन है, ये रिश्ता बना है। तो अब कहने दीजिए कि आदम मोमिन है मुस्तफा के, नूह मोमिन है मुस्तफा के, इब्राहिम मोमिन है मुस्तफा के, मूसा मोमिन है मुस्तफा के, ईसा मोमिन है मुस्तफा के, यूसुफ मोमिन है मुस्तफा के, सारे अंबिया मोमिन है मुस्तफा के। और मुस्तफा क्या है? मुस्तफा आदम के मौला, मुस्तफा नूह के मौला, मुस्तफा इब्राहिम के मौला, मुस्तफा मूसा और ईसा के मौला। और मेरा पैगंबर गदीर में कहता, जिसका मैं मौला उसके आदि मौला। लिहाजा ये निज़ाम हिदायत है, ये सिलसिला हिदायत है कि परवरदिगार आलम ने तब भेजा कि जब कायनात में कुछ न था। हुजूर कहते हैं सबसे पहले मेरा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। अब एक जुमला और अर्ज कर दूं ताकि आपका जहन भी जरा सा अच्छी तरह से बेदार हो जाए। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, आप जानते हैं कि अव्वल हमेशा एक होता है, दो नहीं होते। अब देखिए बच्चों के रिजल्ट निकलते हैं तो कहते ये टॉपर है, दो नहीं होंगे, एक होगा, तभी उसे टॉपर कहेंगे, एक होगा। तो अव्वल हमेशा एक होगा। अब हदीस पैगंबर की है, एक मुकाम पर इरशाद होता अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल-अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल-इल्म, अल्लाह ने सबसे पहले इल्म को खल्क़ किया। ये उसूल का भी हदीसें हैं। तो अल्लाह ने, पैगंबर कहता है अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। इरशाद होता सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले इल्म को पैदा किया। तो अजीजों, पहले सबसे पहले एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता। तो अब हम कैसे समझे कि तीन तीन, ये दो की भी बात नहीं, तीन तीन सबसे पहले अल्लाह ने खल्क कर दिया। ये तीन कैसे हो गया? सबको अव्वल कहा जा रहा है। यानी पहचानो मिजाज हदीस को, जिसको नूर कहते हैं उसी को इल्म कहते हैं, जिसको इल्म कहते हैं उसी को अक्ल कहते हैं। ये तीनों चीज एक ही जात से मरबूत है और वो सबसे पहले खल्क किया गया है। उसको सबसे पहले खल्क करके इस कायनात में परवरदिगार आलम ने भेजा। अव्वल मा खल्क, सबसे पहले जो चीज खल्क की है वो नूर पैगंबर है। अना व अलिम मिन नूर वाहिद, और इसी नूर से सब खल्क हुआ। तो ये नूर कब खल्क हुआ ये हम नहीं बता सकते, कहाँ खल्क हुआ हम नहीं बता सकते, इसलिए कि कब और कहाँ के लिए टाइम और स्पेस होना चाहिए। टाइम हो तो बता दें कि इस वक्त खल्क हुआ है, स्पेस हो तो बताएं कि इस जगह खल्क हुआ है।
اس لیے کہ یہ بات اس مقام پر ہو رہی ہے کہ جب نہ اللہ نے ٹائم پیدا کیا ہے نہ اسپیس پیدا کیا ہے، لہذا یہ بتانا دشوار ہے کہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے۔ جب یہ دشوار ہے تو میں اتنا سمجھ لیے ایک مخلوق ہے اور ایک خالق ہے، خالق نے پیدا کیا اور مخلوق پیدا ہو گئی۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے۔ سورج نکلتا ہے، آپ یہ بتائیں پہلے سورج نکلتا ہے یا پہلے کرنیں نکلتی ہیں؟ دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے گھر کا تالا کھولتے ہیں، چابی ڈالی اور ہاتھ کو گھمایا، تالا کھل گیا۔ آپ بتائیں چابی پہلے گھومتی ہے پہلے ہاتھ گھومتا ہے؟ کیسے طے ہوگا؟ اس لیے کہ دونوں عمل ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ طے کرنے کے لیے ایک ہی جملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہاتھ نہ گھومے گا تب تک چابی نہیں گھومے گی۔ عمل ایک ساتھ ہو رہا ہے مگر یہ طے ہے کہ جب تک ہاتھ نہ گھومے گا تب تک چابی نہیں گھومے گی۔ بھائی اتنا سمجھ لیں کہ خالق نے اگر پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ نور پیدا نہ ہوتا، اس نے پیدا کیا تو وہ خالق ہے، اس نے انہیں پیدا کیا تو یہ مخلوق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنا کیا یہ وہ عظمتوں کا منارہ ہے اور ان کو پیدا کیا۔ ابھی کچھ نہیں پیدا ہوا، زمین نہیں پیدا ہوا، آسمان نہیں پیدا ہوا، چاند و سورج نہیں پیدا ہوئے، سیار و ثوابت نہیں پیدا ہوئے، جن و ملک نہیں پیدا ہوئے، انسان کی تخلیق نہیں ہوئی، جنت و جہنم کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی کچھ نہیں پیدا ہوا۔ سب سے پہلا وجود ہے۔ اسی لیے تو مولا کہتے پروردگارا ما عبدتک طمعا لجنتک، میں نے تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی ہے اور نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی تو نہ جنت پیدا ہوئی ہے نہ جہنم کا وجود ہے اور عبادت علی اس سے پہلے نظر آتی ہے۔ عبادت تمام چیزوں سے پہلے یہ وجود پایا جاتا ہے۔ تو یہ جنت اور جہنم کا تو یہاں کوئی موضوع ہی نہیں ہے۔ اور اب اس کے بعد اب دیکھیں تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم علم حاصل کرتے جاتے کچھ نہ کچھ یقین میں اضافہ تو ہوتا جاتا ہے نا۔ ابھی تو عبادتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، کچھ علم حاصل کر لیا تو معرفت ہو گئی، کچھ علم حاصل کر لیا تو عبادت ہو گئی۔ تھوڑا تھوڑا تو جو عبادت معرفت آتی چلی جاتی ہے، اب اسی طریقے سے عبادت میں بھی ذوق و شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عزیزو یہ ہمارا عالم ہے، اسی لیے کہتے ہیں سب سے بڑی انسان کی فضیلت اور کمال کیا؟ وہ یقین ہے۔ یقین کی حالت میں انسان سو جائے تب بھی عبادت ہے، بے یقینی میں پوری رات جاگتا رہے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یقین سب سے بڑی کیفیت کا نام ہے، یقین سب سے بڑی کیفیت کا نام ہے۔ اسی یقین کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یقین ہے جو علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ایک یقین ہے مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ایک یقین ہے جو تجربے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ یقین کی 3 قسمیں ہیں، ایک علم یقین ہے، ایک عین یقین ہے، ایک حق یقین ہے۔ اس کی تعریف جیسے فلسفیوں نے کیا ہے کہ ہمیں علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو اپنے علم کی بنیاد پر ایک کاغذ اٹھایا، ہم نے آگ میں ڈال دیا، کاغذ جل گیا، یہ علم نے بتایا۔ پھر ہم نے کاغذ کو جلتے ہوئے دیکھا، یہ مشاہدے نے بتایا۔ پھر ہم یہ جاننا ہم نے چاہا کہ بھائی جب کاغذ یا آگ کسی چیز کو جلاتی ہے تو اس کی لذت سوزش کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اپنی انگلی آگ میں ڈال دیا، جب ہماری انگلی جلی تو ہمیں پتا چلا کہ اچھا جب آگ جلاتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ ہم کس مرحلے میں ہیں یقین کے؟ اگر بہت زیادہ جوڑ گھٹا کہ ہم اگر اپنی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ علم کے ذریعے سے ہمیں یقین ہے، نہ ہمارے سامنے مشاہدہ ہے نہ ہمارے سامنے تجربہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر میرا مولا کہتا ہے کہ اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں پھر بھی ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سارے حجابات ہٹا دیے جائیں ہم وہ یقین کے اس مرحلے پر فائز ہیں۔ اللہ نے ایسی ذوات مقدسہ کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ایسی ذوات مقدسہ کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم پابند ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہوگا نا، ہم علم حاصل کر لیں اور اس کے بعد ہمیں معرفت خدا بھی ہو گئی، معرفت رسول بھی ہو گئی، معرفت امام بھی ہو گئی، اس کے بعد ہم نمازی بھی ہو گئے، روزہ دار بھی ہو گئے، ہم حاجی بھی ہو گئے۔ اس کا فائدہ کس کو؟ ہمیں ہے، خدا کو نہیں ہے۔ خدا ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔
اہل بیت ان چیزوں سے بے نیاز ہیں. اس کا فائدہ ہمیں ہے, خدا کو نہیں ہے. جب خدا کو نہیں تو یہ عبادتیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی اس کا بہترین اجر مل جائے. ایک بات اور بھی سمجھ لیں, میں مذاق کی طرف آ رہا ہوں لیکن ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ یاد رکھیں عمل کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی. یہ ذہن میں ہمارے نہیں رہے. جنت جو ملے گی وہ الگ ہے, عمل کی بنیاد پر ہمیں جزا ملے گی. جس آیت کو ہم نے پیش کیا چونکہ آخری مجلس ہے اس لیے اس کو مکمل کر دیا. یہاں پروردگار کا جو عمل کرو گے اس کی ہم تمہیں بہترین جزا دیں گے. تو عمل کی بنیاد پر جزا ملے گی, جنت نہیں ملے گی. جنت کا ملنا الگ ہے, جزا کا ملنا الگ ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بھائی یاد رکھیں کہ محبت کی بنیاد پر جنت ملے گی, عمل کی بنیاد پر جزا ملے گی. اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے معصومین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ عظیم قربانی ہے. قربانی کس لیے دیا ہے کہ دین باقی رہے, اس پر ہم عمل کریں اور ہمیں وہ مقام مل جائے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کی جو قربانی تھی, یہ قربانی نہ کربلا سے پہلے کسی نے پیش کیا ہے اور نہ کربلا کے بعد سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کسی نے ایسی قربانی نہیں پیش کی. اور عزیزو قربانی وہ قربانی پیش کی ہے کہ جس سے زیادہ عظیم کوئی قربانی ہو نہیں سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ پورے خلوص نیت سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو منزل ذبح پر لٹا کر ان کے گلے پر چھری چلا دی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسماعیل ذبح ہو گئے, مگر اللہ نے ان کے خلوص نیت کو دیکھا اور اس کے بعد جناب اسماعیل کو بچا لیا, ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا. اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے جناب اسماعیل کو ذبیح کا خطاب دیا اور جناب ابراہیم کو خلیل کا خطاب دیا ہے. اور اس کے بعد ان دونوں کا شمار صابرین میں آتا ہے. بھائی یاد رکھیں کہ جو منزل ذبح میں اپنے بچے کو لٹا دے اور بچ جائے اسے صابر کہتے ہیں, اور جو منزل قربانی میں اپنے جوان لال کو لٹا دے اور سینے میں برچی کی آنی پیوست ہو جائے اسے شاکر کہتے ہیں. ملاحظہ تو کریں کیسی کیسی قربانی پیش کیا. علی اکبر کی قربانی پیش کیا, علی اصغر کی قربانی پیش کیا, جناب عباس کی قربانی. ہر ایک کے لیے ایک ایک جملہ ہے. عباس شہید ہوئے تو کہا الان انکسر ظہری وقلت ہلتی, اے بھیا کمر ٹوٹ گئی, چارہ راہ مسدود ہو گئی. علی اکبر شہید ہوئے, کہا بنیا علی الاکبر الد دنیا بعد کا لفا, تمہارے بعد تو زندگی کا لطف ہی ختم ہو گیا, زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا. قاسم شہید ہوئے, اللہ اکبر. قاسم جب چلے ہیں تو مقتل میں یہ جملہ ملتا ہے کہ دشمنوں نے قاسم کا چہرہ دیکھا تو کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے بدلی میں چھپا چاند نظر آ رہا ہو. سوچے جب دشمن کی نظر میں قاسم بدلی میں چھپا چاند ہے تو کوئی فروا کی نظر سے پوچھے, کوئی زینب کی نظر سے پوچھے, کوئی حسین کی نظر سے پوچھے قاسم کا کیا مقام ہے. جناب اول محمد شہزادے مثل علی و جعفر نظر آ رہے ہیں. اور ارباب عزا جب سب شہید ہو گئے تو آخری ہدیہ بچا ہے, علی اصغر کو لے کر حسین بلندی پر جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں تمہارے سامنے ناقص میں اگر میں پانی پی لوں گا تو لوگ بچوں کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا ہوں, آ کے پانی پلا دو. کسی نے پانی نہ پلایا. امام نے کہا میرے لال تم حجت خدا کے فرزند اپنی حجت کو تمام کرو. روایت کہتی ہے کہ سوکھے ہونٹوں پر سوکھی زبان کو پھیرنا شروع کیا. اکبر کی شہادت پر دشمن نہیں رویا, عباس کی شہادت پر دشمن نہیں رویا. ہاں مگر جب علی اصغر کو دیکھا ہے تو دشمن بھی برداشت نہ کر سکا. ارباب ادا یہ وہ لمحہ ہے کہ جب میرے مولا نے آپ کو یاد کیا اور کہتے شیعتی مائی شریفتم ما عذبن فذکرونی, شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اور سمعتم بقریب او شہید فندبونی, اور عالم مسافرت میں کسی کی شہادت کی خبر سننا تو ہمارے اوپر گریہ کرنا. اور پھر امام کہتے ہیں اللہ تکم فی یوم عاشورا جمعین تنظرونی, اے کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے مجھے کہ میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا, مگر اتنے بے رحم یہ ظالم تھے کہ انہوں نے ایک قطرہ پانی نہ دیا. یہاں تک کہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا اور امام نے اصغر کو لیا اور لے کر چلے. اے رباب تمہاری امانت لے کر آیا ہوں,
रबाब ने कुमलाए हुए चेहरे को देखा, कहा बुनैया अली असगर मिस्ल का युनहर, ये बेटा क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? इमाम ने कहा बीबी दे दो ताकि हम दफन कर दें। आए थे जुल्फकार को दुश्मनों के लिए लेकर आए थे, उससे इमाम नन्ही सी कब्र बना रहे हैं। कब्र बनाने के बाद असगर को कब्र में रखते हैं। शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, कब्र में असगर को रख के शाह ये फरमाने लगे, ये तो आगोशे लहद में और प्यारा हो गया। अरबाब अज़ा असगर को सुपुर्द लहद कर दिया। इमाम अब मैदान जंग में आते हैं, हल मिन नाज़रीन यंसुरुना की सदा बुलंद करते हैं। वो हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहने वाला नहीं है। और एक बार हुसैन पलट कर फिर खैमे में आते हैं। ए बहन ज़ैनब जरा वो लिबास दे देना जो माँ ने कहा था कि हुसैन जब आखिरी रुखसत आखिर के लिए आए और उस लिबास को तलब करें तो समझना अब उसके बाद हुसैन पलट कर खैमे में ना आएंगे। वो लिबास लिया, ज़ेब तन किया है। बीबियों से कहा अच्छा खुदा हाफिज मैं जा रहा हूँ, यहाँ तक के जनाब सैयद सज्जाद के पास आए। ए बेटा गश से आके खोलो, देखो हम तुम्हें अमानतें तुम्हारे सुपुर्द करने के लिए आए हैं, अब तुम इमाम वक्त हो, मैं जा रहा हूँ। जनाबे मौला ने जनाब सैयद सज्जाद को अमानतें दी हैं और उसके बाद जनाब सैयद सज्जाद से रुखसत होकर आगे बढ़े तो देखा दरवाजे से लिपटी हुई एक बीबी है जो गिरिया कर रही हैं। हुसैन समझ के कोई और नहीं ये फिजा है। एक बार फिजा ने पलट कर कहा शहजादे जब मैं आपके घर में खादिमा बनकर आई थी ये तो आप बहुत छोटे थे, रसूल ने ये उसूल बनाया था कि एक दिन का काम फिजा करेंगी और एक दिन का काम फातिमा करेंगी। ये शहजादे अगर एक दिन आप अपनी माँ की गोद में होते थे तो एक दिन खिदमत का मौका इस कनीज को भी मिलता था, क्या पता था जिसे हाथों में पाला है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अरबाब अज़ा आज अरबईन इमाम है, रो लीजिए गिरिया कर लीजिए मेरे अजीजों, ये मुहर्रम हमसे रुखसत हो रहा है, ये आजादारी हमसे रुखसत हो रही है। अरबाब अज़ा एक बार इमाम आली मुकाम जनाब रबाब से रुखसत हुए, जनाब फिजा से रुखसत हुए, खैमे से बाहर निकलना चाहते हैं। अब तक हुसैन जब खैमे से बाहर निकलते थे घोड़े पर सवार होते थे, सीने फरस को अब्बास संभाल लेते थे, लगामे फरस को अली अकबर संभाल लेते थे और कासिम और मोहम्मद का झुरमुट होता था, जवानाने बनी हाशिम का झुरमुट होता था। इस शान से मेरा मौला घोड़े पर बैठता था। अब जब हुसैन खैमे से बाहर निकले, हाय कोई नहीं है जो हुसैन को घोड़े पर सवार करे। मिर्जा दबीर कहते हैं हुसैन जब के चले बाद दोपहर रंग को, न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को। हुसैन तन्हा खड़े थे, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, ना आसरा था कोई शाह करबलाई को। फकत बहन ने किया था सवार भाई को। भैया घोड़ा करीब कर दो, ज़ैनब तुम्हें सवार करेगी। एक बार ज़ैनब ने अपने भाई को सवार किया है। हुसैन ने चाहा घोड़ा लेकर आगे बढ़े, एक बार घोड़े की सुमों से सकीना लिपटी हुई थी, घोड़ा आगे न बढ़ा। हुसैन ने देखा सकीना घोड़े की सुमों से लिपटी हुई है। हुसैन घोड़े से उतरते हैं, सकीना को सीने से लगाते हैं, एक बार खैमे में भेजते हैं, दोबारा फिर घोड़े पर सवार होते हैं और बार इमाम मैदान में जाते हैं। जाने के बाद बारगाह परवरदिगार में हाथों को बुलंद करते हैं। माबूद जिसने तुझे खो दिया उसने कुछ नहीं पाया, जिसने तुझे पा लिया उसने कुछ नहीं खोया। आज करबला में तो मैंने सब कुछ खो दिया है मगर माबूद तुझे पा लिया। यही वो लम्हा है कि जब आयत नाजिल होती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अरबाब अज़ा हुसैन ने शजाअत के जौहर दिखाए, यहाँ तक कि आपने रकाबों में पैर रखा, खड़े हुए, फुरात का रुख किया, आवाज दी अखी अबल फल मैंने तो तुम्हारी जंग देखी थी, ए भैया काश के तुम जिंदा होते, अपने भूखे प्यासे भाई की जंग देखते। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बस अरबाब अज़ा आवाज आती है मेरे हुसैन सब्र के जौहर दिखा दो। हुसैन ने तलवार को म्यान में रखा, अश्किया ने चारों तरफ से घेर दिया। हाय कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेज़े चुभा रहा है। अरबाब अज़ा ऐसे आलम में हुसैन से घोड़े पर संभला न गया। राकिबे तोशे रसूल घोड़े से जमीन की तरफ आ रहा है। मैं समझा कि शायद जमीन पर आ गए होंगे मगर हुसैन का जिसमें नाज़नी तीरों पर मुअल्लक़ था। हाँ ये वो कैफियत है कि जिसको सोचकर मेरा आखिरी इमाम पर्दे में रो रहा है। ए जद्दे मज़लूम मैं
کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اسی عالم میں شمر ملعون نے بے ادبی کیا ہے، حسین کے سوکھے گلے پر کن خنجر پھیر دیا، فضائے کربلا کو زلزلہ آ گیا، سرخوں سے آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نہر اچھلنے لگا، منادی نے ندا دی اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ صبح الحسین بکربلا۔ ارباب ادا 11ویں محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا ہے، زینب و سید سجاد دیکھ رہے ہیں، یزید کے لشکر والے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر رہے ہیں، مگر آئے میرے بھیا کا لاشا ریگزار کربلا پہ پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ قافلہ کوفے جاتا ہے، کوفے سے شام جاتا ہے۔ آج جب شام میں رہائی ملی ہے تو زینب سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں جانا چاہتی ہے؟ میں پہلے اپنے بھیا کا چہلم کرنے کربلا جاؤں، اپنے بھیا کا چہلم کرنے کربلا جاؤں گی۔ ایک بار سواریاں تیار کی جاتی ہیں، اس میں دیبا اور حریر کے پردے لگائے جاتے ہیں، زینب کی نظر سواریوں پر پڑی ہے تو ایک بار زینب نے کہا اے یزید، جو سب کچھ کھو کر کربلا میں آئی ہے وہ دیبا اور حریر کے پردے میں جائے گی، ان پردوں کو ہٹا کر سیاہ عماریاں سجا دی جائیں، سیاہ کپڑے سجا دیے جائیں۔ ایک بار سیاہ عماریاں بنائی جاتی ہیں، اس میں بیویاں سوار ہوتی ہیں، زینب و سید سجاد بیویوں کو سوار کرتے ہیں، اور باب اعزاز جب سوار ہو چکے تو ایک بار زینب کہتی سید سجاد اور میرے لال ذرا زندان شام کی زیارت کر لیں۔ اے بی بی زندان میں کیوں جا رہی ہے؟ یہ تو وہی زندان ہے جہاں رات کی شبنم ہے، جہاں دن کی دھوپ ہے، وہاں کیوں جا رہی ہے؟ آج زینب نے کچھ کہا نہیں مگر ایک ننھی سی لہر پر جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی سکینہ، تمہیں وطن جانے کا بڑا اشتیاق تھا، اے بیٹی قافلہ جا رہا ہے، کیا تم وطن نہ جاؤ گی؟ میرا دل کہتا ہے ننھی سی لہر سے آواز آئی ہوگی پھوپھی اماں جائیے خدا حافظ، مگر جب مدینے جائیے گا تو میرے بابا کے چاہنے والوں سے کہیے گا جب ٹھنڈا پانی پیے تو سکینہ کی پیاس کو یاد کر لیں گے، اور اے پھوپھی اماں جب کربلا جائیے گا تو بابا کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ ارباب اعزا یہ قافلہ حسین کا چہلم کرنے کے لیے کربلا معلیٰ کی جانب جا رہا ہے، ادھر سے قافلہ جا رہا ہے، ادھر حسین کا بوڑھا صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلا معلیٰ آئے، خود کو قبر حسین پہ گرا کر رونے لگے، اے مولا جابر بہت شرمندہ ہے، آپ کی نصرت کے لیے نہ آ سکا، اپنی بیماری کی وجہ سے روتے روتے جابر کی آنکھ لگ گئی، خواب میں مولا کو دیکھتے ہیں، مولا جابر سے کہہ رہے ہیں اے جابر میری قبر چھوڑ کر بہت دور چلی جاؤ، اس لیے کہ میری بہن میرا چہلم کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، میری بہن میرا چہلم کرنے کے لیے آ رہی ہے، ایسا نہ ہو تمہاری صدائے ان کی صدائے گریہ تمہارے کانوں تک چلی جائے۔ دل چاہتا ہے میں کہوں مولا جابر آپ کا صحابی ہے، آپ کی بات مان لے گا، مگر مولا ذرا کوفے میں آ کر دیکھیے، ذرا شام میں آ کر دیکھیے، ابن زاد کے دربار میں دیکھیے، یزید کے دربار میں دیکھیے، منادی کی ندا ہے ہذہی سوایا من بنات رسول اللہ، یہ نبی ذاتیاں ہیں، رسول کی بیٹیاں ہیں، بے رضا ہیں، رسم بستہ ہیں، بس ارباب اعضا ایک بار جابر چلے گئے، یہ قافلہ قریب آ گیا، بجائے سے ہی زینب کو بھیا کی قبر نظر آئی، زینب نے خود کو قبر حسین پر گرا دیا، تعویذ قبر پکڑ کے رونے لگی، اے بھیا زینب بہت شرمندہ ہے، آپ کی امانت سکینہ کو زندان شام میں کھو کر آ رہی ہے۔ زینب روتی رہی، گریہ کرتی رہی، بار باب اعضا عرب کا دستور یہ ہے کہ چھوٹی بہنیں بڑے بھائیوں سے کوئی شکوہ نہیں کرتی ہیں، مگر چھوٹے بھائیوں سے کوئی چیز بچا کر بھی نہیں رکھتی ہیں۔ جب زینب حسین کی قبر پہ رو چکی تو کہتی آئے بنی اسد والو ذرا مجھے یہ تو بتا دو میرے چھوٹے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ اشارہ کیا بی بی وہ عباس کی قبر ہے۔ زینب دوڑتی ہوئی عباس کی قبر پہ گئی، خود کو قبر حسین پر گرا دیا، اے عباس، سر سے چادر چھین لی گئی، پوچھ پر تازیانے مارے گئے، کشا کشا دیار بدیار دلایا گیا، منادی کی نداتی ہذہی سوایا من بنات رسول اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب علی لعنت اللہ ماتم حسین۔
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، 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 لے کے داغ سینے پر شام کی جدائی کا، حق ادا کرے زینب کیسے اپنے بھائی کا، قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی کا، قافلہ اتر آیا صبر کی خدائی کا، کربلا کے میدان پر فاطمہ کے دائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، موت کے بیاباں میں زندگی کا ماتم ہے، ظلم کے اندھیروں میں روشنی کا ماتم ہے، آنسوؤں کے طوفان میں تشنگی کا ماتم ہے، آنسوؤں کے طوفان میں تشنگی کا ماتم ہے، ایک بہن کے حصے میں ہر کسی کا ماتم ہے، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، بھائی قید خانے کی تیرگی سے وہ آئے، آپ کی امانت کو ظلمتوں میں کھو آئے، خون گوشواروں کا آنسوؤں سے دھو آئے، خون گوشواروں کا آنسوؤں سے دھو آئے، یوں سکینہ بیوی کو سب اسیر ہو آئے، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، بھائی اب خدا حافظ قبر سے چلی زینب، بن تیرے گزارے گی کیسے زندگی زینب، اٹھ گئی فرید آخر کہہ کے علی زینب، اٹھ گئی فرید آخر کہہ کے علی زینب، درد و غم کی دنیا میں پھر سے کھو گئی زینب، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا، یا حسین یا حسین
گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کرب و بلا، سارے عالم میں قیامت کا تائق شور بپا، درد میں ڈوبی ہوئی آئی یہ ایک ماں کی صدا، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، 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 ہائے مظلوم حسین، حسن عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اس بے جرموں خطا گھیرا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، حسن عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں، ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، یا علی آؤ میرا لال بڑا تنہا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، حسن عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ایک دل میں ہر لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، حسن عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے چلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے، اتنے دن سے تو میرے لال نہیں سویا ہے، میری گود میں سویا تو بہت جاگا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن